السلام علیکم دوستوں، ہارر سٹوری ہوم میں میرے تمام دوستوں کا ویلکم کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستوں، آج جو میں واقعہ اپنے دوستوں سے شیئر کر رہی ہوں، یہ واقعہ ہمیں اینی نے کراچی سے بھیجا ہے، جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ وہ کہتی ہیں، میں نے اپنے ماں باپ کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہوں، ہمارا اپنا ذاتی گھر تو نہیں تھا، اس لیے ہم رینٹ کے ایک گھر میں رہتے ہیں۔ اس دفعہ ہم جس گھر میں رہ رہے تھے، یہاں کے مالک مکان کی فیملی نے خود اب یہاں شفٹ ہونے کا سوچ لیا، تو ہمیں کہا کہ آپ مکان خالی کر دیں۔ اچانک سے ہم بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ہم وہاں تو 5 سال سے رہ رہے تھے، میرا کالج بھی وہیں تھا اور ابو کا آفس بھی وہیں نزدیک پر تھا اس گھر کے۔ تو ابو یہی سوچ کر بڑے پریشان ہو گئے کہ میرا آفس اور اینی کا کالج بھی نزدیک ہے، پر کیا کر سکتے تھے، جانا تو تھا ہی۔ پھر اچانک ابو کو گھر ڈھونڈنے لگ گئے، پر انہیں رینٹ پر کوئی اچھا گھر مل ہی نہیں رہا تھا۔ پھر آخر کار بہت ڈھونڈنے کے بعد ابو کو ایک گھر ملا جو میرے کالج سے کافی نزدیک تھا۔ وہ گھر تو بہت اچھا تھا، پر اس گھر کے بارے میں مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگی کہ اسی گھر کے سامنے ایک اور گھر تھا جو کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا۔ دیکھنے میں بہت ہی عجیب خوفناک سا گھر تھا، جیسے یہاں کوئی سالوں تک نہ رہا ہو۔ وہاں آس پاس اور بھی گھر تھے لیکن کچھ فاصلے پر تھے، لیکن یہ منحوس گھر خوفناک سا میرے گھر کے سامنے تھا جو ہم نے رینٹ پر لیا تھا۔ جب ہم نے کمرے شیئر کیے تو میں نے اچانک دیکھا میں اپنی روم کی کھڑکی سے کہ یہ گھر جو خوفناک سا ہے وہ میرے روم کے سامنے یعنی کھڑکی کے بالکل سامنے تھا، جو مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ تو میں نے اپنی امی سے کہا، امی یہ مجھے کمرہ نہیں چاہیے۔ تو میری امی نے کہا، کیوں، کیا ہوا ہے، اچھا خاصا تو کمرہ ہے۔ تو میں نے کہا، نہیں مجھے کمرے سے پرابلم نہیں، مجھے یہ جو کھڑکی سے وہ گھر سامنے والا نظر آتا ہے عجیب خوفناک سا، مجھے یہ نہیں پسند۔ تو امی نے کہا، فضول باتیں مت کرو، جاؤ اور سو جاؤ، صبح اٹھ کر میری مدد بھی کروانی ہے کیونکہ شفٹنگ کا ابھی بہت کام پڑا ہوا ہے۔ تو میں غصے سے وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے کبھی امی ابو والا ماسٹر روم نہیں کمرہ مل سکتا۔ پھر کچھ دن اس کمرے میں مجھے وہاں رہنے کی عادت ہو گئی۔ اب مجھے وہاں ڈر بھی نہیں لگتا تھا کیونکہ مجھے بہت سارے دن ہو گئے تھے، مجھے اب اس کمرے کی عادت پڑ چکی تھی اور ڈر تو بالکل بھی نہیں تھا۔ پر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ رات کے 9 بج رہے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میری اچانک نظر میری کھڑکی کے سامنے والے گھر پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ جیسے وہاں اوپر والے پورشن کے کمرے میں کوئی کھڑا ہوا مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ پھر میں اچانک اٹھ گئی تو دیکھا کہ اب وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، میرے سامنے واقعی وہاں کوئی کھڑا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا اور پھر دوبارہ سو گئی۔ پھر اگلی رات یہی ہوا کہ مجھے پھر سے وہیں کھڑکی کے سامنے اسی ٹائم کھڑا کوئی نظر آیا۔ تو میں نے جلدی سے امی کے کمرے میں بھاگی گئی، تو امی سے بولا، امی میرے ساتھ جلدی سے میرے کمرے کی طرف چلیے، جلدی آئیں۔ تو امی نے کہا، کیوں، کیا بات ہے، کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ تو میں نے کہا کہ امی آپ چلیے تو صحیح۔ جب امی میرے کمرے میں آئیں تو میں نے کہا، امی وہ دیکھیں کھڑکی کی طرف۔ تو امی نے کہا، کیوں، کیا ہوا ہے بیٹا؟ تو میں نے کہا، امی وہ دیکھیں کھڑکی کی طرف، سامنے والے گھر میں کوئی کھڑا ہوا تھا، کل بھی کوئی کھڑا تھا اور آج بھی کوئی۔ تو میری امی نے کہا، نہیں بیٹا تمہارا یہ وہم ہے، وہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ تو امی نے میری ایک نہ سنی تو مجھے سونے کا بول کر چلی گئی۔ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی، میں نے اٹھ کر بیٹھ کر پوری رات گزاری۔ پھر اگلی رات ایسا ہی ہوا، پھر وہیں کوئی کھڑا دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے امی کو کمرے میں بلایا تو اس دفعہ وہ بھی میرے کمرے میں آنے سے پہلے غائب ہو چکا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی کہ آخر وہ کیا ہے جو رات کو کھڑا کھڑکی پر کھڑا دیکھتا ہی رہتا ہے اور امی کے آنے پر یہاں سے چلا جاتا ہے۔
میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی جو ہو رہا تھا دیکھ کر۔ پھر اگلی رات کو کچھ بہت ہی عجیب ہوا کہ وہی چیز دوبارہ میری کھڑکی کے سامنے کھڑی اس گھر سے دیکھ رہی تھی کہ پھر سے میری نظر وہاں پڑی تو میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی۔ اس بار میں نے اپنی امی کو اپنے روم میں ہی سونے کا بولا تھا، اس لیے وہ میرے روم میں ہی سو رہی تھی۔ تو میں نے جلدی جلدی امی کو اٹھایا تو انہوں نے وہی دیکھا جو میں نے دیکھا۔ اتنے دنوں سے جو دیکھتی آ رہی تھی آج میری امی نے بھی دیکھ لیا تھا، پر اس بار امی کے دیکھنے پر وہ چیز بہت ہی لمبی ہوتی گئی، جیسے دور سے وہ ایک انسان سا نظر آتا تھا، ایک شیڈو سا۔ اس بار وہ اپنی قد سے زیادہ لمبا ہی ہوتا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی، اور مجھے جب ہوش آیا تو میں خود کو کسی ایک اور گھر میں پایا تو امی میرے پاس بیٹھی تھیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے، تم صحیح کہتی تھی، وہ گھر ایک ہانٹیڈ گھر تھا، تمہیں پورے 5 دن بعد ہوش آیا۔ اب میں جس گھر میں تھی وہاں بہت ہی پرسکون ماحول تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آئی وہاں کیا چیز تھی جو میرے روم کی طرف دیکھتی ہی رہتی تھی۔ اس نے آج تک مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، لیکن وہ چیز کیا تھی، کون سی مخلوق تھی؟ اب میں 5 ٹائم نماز پڑھتی ہوں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے میری حفاظت کی۔ تو کیسی لگی دوستوں اینی کا بھیجا ہوا یہ واقعہ جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا؟ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ بھی میرے ساتھ کوئی واقعہ یا کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ انمول کو اجازت دیں، شکریہ۔